سینیٹر انوارُ الحق کاکڑ کو نگران وزیراعظم بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ انتخابات کب ہوں گے؟ کتنے شفاف اور کتنے دھاندلی زدہ ہوں گے؟ اور پھر ان 90 دنوں میں نگران وزیر اعظم کا فوکس کیا ہوگا؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، عمران خان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ میں عوام کی جنرل اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا چینل خبروں کا چینل نہیں ہے، بلکہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور جنرل اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے یہ چینل کام کرتا ہے۔ میں ایونٹس یعنی واقعات کو سامنے رکھ کر ان کا انالیسس کرتا ہوں اور پھر اپنی معلومات اور پریویس نالج کی بنا پہ اس کا سنتھیسس کر کے اپنا کنکلوژن نکالتا ہوں اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عوام کو یقیناً شدت سے انتظار ہے کہ ہمارے ملک کے حالات نارمل ہوں تاکہ ہم نارمل زندگی گزار سکیں۔ میں اپنے اس تجزیہ میں بتاؤں گا کہ سینیٹر انوارُ الحق کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے سے کیا فائدہ ہوگا، انتخابات کب ہوں گے، کتنے شفاف اور کتنے دھاندلی زدہ ہوں گے، اور پھر ان 90 دنوں میں نگران وزیر اعظم کا فوکس کیا ہوگا اور عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کا ہما سینیٹر انوارُ الحق کاکڑ کے سر پر جا بیٹھا ہے، اور بہت سے کاروباری اور خوفناک نام جو پچھلے چند ہفتوں سے مارکیٹ میں گردش کر رہے تھے یا گردش کروائے جا رہے تھے، ان سے عوام بچ گئی ہے۔ میری تو مین سٹریم میڈیا کے بارے میں پہلے ہی بہت لو اوپینین ہے، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں مین سٹریم میڈیا نے نگران وزیر اعظم کی تقرری کے سلسلے میں جو مہم چلائی، خاص طور پر رونق سے تنی گردنوں والے اینکرز اور اینکریوں نے، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کوئی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہے۔ یہ تجربہ اور علم سے بے بہرہ ہیں۔ ان کی واحد ایبلٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے محکموں میں کوئی چھوٹا موٹا کارندہ ان کو آدھی سچ اور آدھی جھوٹ خبر دے دیتا ہے، اور یہ پھر آنکھیں کھولتے بیڈ پہ بیٹھے پہلے ٹویٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، اور شام کو میک اپ تھوپ کر مین سٹریم میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتہائی ڈٹائی سے عوام کو مایوس کرتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچانے والی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مائی باپ پیسہ ہے۔ آتے ہیں سینیٹر انوارُ الحق کاکڑ کی طرف۔ تمام معاملات میں ان کی پرسنالٹی یعنی شخصیت اہم رول ادا کرے گی۔ پرسنالٹی جان لیں، 52-53 سال کے صحت مند پڑھے لکھے نوجوان ہیں، تعلق متوسط طبقے سے ہے، والد گرامی تحصیل انتظامیہ میں آفیسر تھے اور دادا میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ بیپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کی تخلیق یہ بتاتی ہے کہ ان کی کچھ ویژن ہے، کچھ آئیڈیاز ہیں، اور پھر بلوچستان سے سینیٹر کی سیٹ آزاد حیثیت سے جیت لینا اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بہترین صلاحیتوں کے مالک بھی ہیں۔ جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں ان کے مطابق اچھی شہرت کے مالک ہیں، ملنسار ہیں، رونق بالکل نہیں ہے۔ اب اللہ نے انہیں موقع فراہم کیا ہے کہ وہ قومی دھارے میں اپنا نام اچھے الفاظ میں لکھوا لیں، اور وہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی کریں گے۔ پچھلے 2 دنوں سے جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، سب نے یہ سوالات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً کامن تھے۔ مثلاً کہ یہ عمران خان کے خلاف مقدمات پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، لا تعلق رہیں گے اور معاملات عدالتوں پہ چھوڑ دیں گے،
یا خان کو مزید رگڑا دینے کے لیے پولیس اور اداروں کو سپورٹ کریں گے؟ دوسرا، پوری توجہ وقت پر الیکشن کروانے پر مرکوز رکھیں گے یا ایسے حالات پیدا کریں گے کہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے ہوتے جائیں؟ تیسرا، کیا یہ ملک کی تباہ شدہ اکانومی کو بحال کرنے کا جواز بنا کر 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے؟ چوتھا، کیا یہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام اداروں بشمول پولیس کو کہیں گے کہ اسٹرکٹلی قانون کے مطابق چلو، یا یوں ہی ان سب اداروں کو ماورائے قانون فری ہینڈ ملا رہے گا؟ پانچواں، کیا شفاف اور آزادانہ الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کا نام اچھے الفاظ میں لکھا جا سکے، یا کسی پلان کا حصہ بن جائیں گے اور عوام کی رائے محض ایک ایکسرسائز بن کے رہ جائے گی اور فیصلے بند کمروں میں ہوں گے؟ یہ تو وہ سوالات ہیں جو تقریباً ہر شخص کی زبان پہ ہیں۔ یار، لوگ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے۔ اب یہ وقت بتائے گا۔ میں آپ کو اپنا انالیسز بتا دیتا ہوں۔ انالیسز کے لیے ضروری ہے کہ ذرا جو دوسری طرف ہے اس پر بھی غور کیا جائے۔ پی ڈی ایم کی صفوں میں بالکل خاموشی ہے اور وہاں مایوسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ زیادہ امکان ہے کہ وزیر اعظم کاکڑ اندھیرے میں الیکشن ہونے دیں گے نہ نتائج بننے دیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ سارا کچھ دن کی روشنی میں ہو، صاف، شفاف اور انصاف کے ساتھ ہو۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی تقرری یہ ثابت کرتی ہے کہ فیصلہ ساز وقت پر الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور کم از کم پولنگ شفاف دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اصل حالات معلوم ہو سکیں کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ نتائج کے اعلان کیا ہوں گے اس کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اس کے بعد جو ایونٹس ٹیک پلیس، یعنی جو واقعات رونما ہوں گے، ان کو دیکھ کے کچھ اپنا انالیسز میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن فیصلہ ساز اس بات پر بڑا سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس سے اقوام عالم کے ممالک جو ہمارے بہت دوست بھی تھے، کچھ بڑے بڑے ادارے بھی ہیں جیسے کہ IMF وغیرہ، وہ تعلقات استوار کریں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 سال میں کوئی بھی ملک کسی قسم کے تعلقات بنانے کے لیے، اور ایون ادارے جو ہیں، اگین ایگزامپل IMF کی دوں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رسپیکٹیبل سلوک جو ہے وہ نہیں کیا۔ ابھی اور 3.5 ماہ انتظار کرنا ہوگا کہ باہر کی دنیا اس وقت ہماری طرف مائل ہوگی جب الیکشنز مکمل ہو جائیں گے اور کوئی وزیر اعظم 5 سال کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، یعنی الیکٹ ہو جائے گا۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ فیصلہ ساز اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پولیٹیکل استحکام کی ضرورت ہے، تاکہ معاشی استحکام آ سکے جو کہ آپس میں بالکل کو ریلیٹڈ ہے۔ یقیناً جسے عوام چاہیں گے یہ وزیر اعظم اسے ہی بننا چاہیے۔ یہی فیصلہ سازوں کے لیے اچھا ہوگا، یہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم صاف، شفاف، آزادانہ، ایماندارانہ طریقے سے الیکشن کروا سکتے ہیں اور اقتدار عوام کے اصل نمائندوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ مقننہ اور عدلیہ کو بھی احساس دلایا جائے کہ ساری دنیا کے اہم اداروں کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں، انہیں بھی اعلیٰ پرفارمنس دکھانا ہوگی تاکہ دنیا کا کاروباری طبقہ ہمارے وطن عزیز کی طرف رخ کر سکے۔ ان سب چیزوں کا اکانومی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اکانومی کا
ملک کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ورنہ خاکم بدہن عوام یوں ہی رلتی رہے گی اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گرین پاسپورٹ حاصل کر کے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے رہے گی، جو کہ کوئی باعزت طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال میں پورا امید ہوں، جو ابھی تک مجھے ایونٹ سامنے آئے نظر آ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں قومی ادارے عنقریب ملکی قوانین کو اہمیت دینا شروع ہو جائیں گے اور عدلیہ بھی فیصلے کرنا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ملک کے لیے بہت دعائیں۔ آج 14 اگست ہے جبکہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔